नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के लिए अचानक क्या घिनौना एक्शन किया गया। 6 हलाकतों के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। बनीगाला का घेराव करने वाले 3 जासूस कौन निकले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मुतल्लिक क्या इंतहाई अफसोसनाक खबर आ गई है और एक हैरान कुन वीडियो इस वक्त वायरल क्यों है। सबसे पहले आपको परवेज मुशर्रफ के मुतल्लिक एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि अब पहली मर्तबा परवेज मुशर्रफ की अहलिया की जानिब से एक बहुत तशवीशनाक खबर दी गई है और परवेज मुशर्रफ को इस वक्त असल में क्या बीमारी है उसके मुतल्लिक पहली मर्तबा बहुत तकलीफदेह किस्म की और दिलखराश किस्म की तफसीलात शेयर की गई हैं। ये एक ताज़ा तरीन खबर है और ये खबर ऐन उस वक्त सामने आई जब परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए फौजी क़यादत की जानिब से उनकी अहलिया से नया और हंगामी राब्ता किया गया था। लेकिन अब इस मामले पर एक अफसोसनाक खबर आई है और वो खबर ये है कि यूएई की हुकूमत ने अपनी तरफ से परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस भेजने के लिए एक तैयारा फराहम कर दिया था। इसकी तस्दीक कर दी गई है। ये एक बोइंग 777 तैयारा है जिसे एक जदीद तरीन एयर एम्बुलेंस की तर्ज पर ढाला गया था और इस तैयारे में तमाम जरूरी तिब्बी आलात मौजूद थे। ऑक्सीजन की फराहमी से जुड़े जो आलात हैं वो भी इस एयर एम्बुलेंस में मौजूद थे। लेकिन अब परवेज मुशर्रफ की जो अहलिया हैं सहबा मुशर्रफ और परवेज मुशर्रफ के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तारिक अजीज, उन्होंने 2 इंतहाई तकलीफदेह नुकात बयान किए हैं। ये दोनों नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इनमें से पहले नुक्ते में तारिक अजीज ने यह बताया कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी तरफ से तो पाकिस्तान वापसी की शदीद तरीन ख्वाहिश का इजहार किया था। इसी मामले पर पाकिस्तान से फौजी क़यादत ने परवेज मुशर्रफ के अहले खाना से राब्ता भी किया था और परवेज मुशर्रफ की वापसी के लिए एयर एम्बुलेंस के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए थे। लेकिन अचानक एक अफसोसनाक खबर आ गई और फिर पता यह चला कि परवेज मुशर्रफ के साथ असल में मसला यह है कि उनकी सांस बहुत जल्द उखड़ जाती है, बहुत जल्द उनकी सांसें डूब जाती हैं। और इसके बाद जो दूसरा नुक्ता है उसमें तारिक अजीज ने यह बताया कि जब डॉक्टर्स को आगाह किया गया कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं तो डॉक्टर्स ने उन्हें सफर करने से मना कर दिया। लेकिन यहां परवेज मुशर्रफ की फैमिली की जानिब से, उनके अहले खाना की जानिब से और सहबा मुशर्रफ जो परवेज मुशर्रफ की अहलिया हैं उनकी जानिब से पहली मर्तबा परवेज मुशर्रफ को जो लाहक मर्ज है उसके मुतल्लिक कुछ तकलीफदेह तफसीलात शेयर की गई हैं और ये जो तफसीलात हैं ये परवेज मुशर्रफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी की गई हैं, क्योंकि परवेज मुशर्रफ की जो अहलिया हैं जिनका नाम सहबा मुशर्रफ है वो दुबई के हॉस्पिटल में परवेज मुशर्रफ के साथ मौजूद हैं। अब परवेज मुशर्रफ की फैमिली की जानिब से 3 जुमलों का जो तशवीशनाक बयान जारी किया गया वो आपको पढ़कर सुना देते हैं और इस बयान का जो स्क्रीनशॉट है वो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस बयान के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी और इसमें सहूलत फराहम करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी जराए की जानिब से हमसे राब्ता किया गया था। इसी बयान के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ के अहले खाना को अहम तिब्बी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर भी गौर करना होगा। लेकिन जो इस बयान का तीसरा और तशवीशनाक नुक्ता था उसमें यह कहा गया और यह लिखा गया, एक दवा का नाम, एक ड्रग का नाम मेंशन किया गया और फिर ये अल्फाज लिखे गए कि परवेज मुशर्रफ को इस मखसूस दवा की बिला तातुल फराहमी और इलाज के मुतल्लिक जो इंतजामात हैं उनकी जरूरत है और ये जो दवा है और ये इंतजामात फिलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। यानी परवेज मुशर्रफ इतने ज्यादा अलील हैं कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते। बहरहाल अब बात करते हैं
کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے لیے کس نوعیت کا ایک انتہائی گھناؤنا ایکشن کیا گیا اور بنی گالہ کا گھیراؤ کرنے والے 3 جاسوس اور قاتل کون نکلے، کیونکہ اب اس پراسرار ایکشن اور اس گھناؤنے ایکشن کے متعلق ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے اور اس خبر کا تعلق GHQ کے فیصلوں سے بھی ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ اسلام آباد میں اقتدار کی جو راہداریاں ہیں وہاں بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے اور یہ اطلاع چونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ہے، اسی لیے اس اطلاع کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، اسی اطلاع کے متعلق ٹویٹر پر ٹرینڈز بھی چلائے گئے ہیں اور یہ اطلاع طاقتور جنرلز کے متعلق بھی ہے، کیونکہ اب کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ حساس نوعیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، حساس نوعیت کی اطلاعات پھیلا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جن کی مدت ملازمت 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، انہیں ایک اور ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تاہم اس معاملے پر DG ISPR پہلے یہ بیان دے چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنے وقت پر ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن اب کچھ حلقے ایک اور ایکسٹینشن کے متعلق دعویٰ کر رہے ہیں، تاہم اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ لیکن یہاں بنی گالہ سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت خطرناک اور حساس نوعیت کی خبر آئی ہے اور بنی گالہ کا گھیراؤ کرنے والے جاسوسوں اور قاتلوں کے متعلق بڑی ہی خوفناک قسم کی معلومات سامنے آئی ہیں اور یہ اطلاع اس وقت سامنے آئی جب تحریک انصاف کو ہنگامی طور پر ایک ویڈیو جاری کرنا پڑی اور یہ جو ویڈیو ہے اس میں بڑے خطرناک قسم کے بڑے حساس نوعیت کے مناظر ہیں اور اسی ویڈیو میں 4-5 بڑے مسٹیریس کریکٹر نظر آ رہے ہیں، 4-5 بڑے پراسرار قسم کے کردار نظر آ رہے ہیں اور یہ ویڈیو باقاعدہ PTI کی جانب سے جاری کی گئی۔ اسی ویڈیو میں چند مشکوک گاڑیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور فائرنگ کی آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں اور اس ویڈیو کے متعلق شہباز شریف نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ PTI کے جو امیدوار تھے خالد گجر، ان کے ڈیرے پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے بیٹے پر فائرنگ کر کے انہیں زخمی بھی کر دیا اور اب پولیس بھی خالد گجر کے ڈیرے پر حملے کر رہی ہے۔ لیکن یہاں بنی گالہ اور عمران خان صاحب پر حملے کے متعلق ایک بڑی حساس نوعیت کی اور خطرناک نوعیت کی تازہ ترین خبر بھی آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے اور اس خبر کی اب باقاعدہ تصدیق بھی کی گئی ہے اور اس حملے کی ایک خطرناک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے اور یہ ویڈیو جو جاری کی گئی ہے بنی گالہ میں حملے کے حوالے سے، اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں۔ اس ویڈیو کا جو ایک حصہ ہے اس میں 3 جاسوسوں اور 7 قاتلوں کے متعلق بتایا گیا۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ بنی گالہ میں کون سے 3 جاسوس اور 7 قاتل موجود تھے اور ان جاسوسوں اور قاتلوں کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ پچھلے 6-7 دن سے بنی گالہ کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے اور ان جاسوسوں نے بنی گالہ کی پوری ریکی کی، یعنی وہ مقام جہاں عمران خان صاحب کی بنی گالہ میں رہائش گاہ ہے وہاں یہ جاسوس اور قاتل چھوڑے گئے تھے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت، اور یہ قاتل اور جاسوس اس وقت بنی گالہ میں چھوڑے گئے جب اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی واپس لے لی تھی۔ اور اسی ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے وہ زیادہ حساس ہے، زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ان قاتلوں اور ان جاسوسوں کی نشاندہی بھی کی گئی، ان کے حلیوں کے متعلق بتایا گیا اور انہی جاسوسوں میں سے کچھ جاسوس ایسے ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ بنی گالہ میں جو پولیس کی ڈپلائمنٹ تھی تو پولیس کے بھیس میں یہ جاسوس وہاں موجود ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یعنی 7 قاتلوں کے متعلق جو کہ کئی دن سے بنی گالہ کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، یہ ویڈیو تو PTI کے جو اپنے مرکزی رہنما ہیں بابر اعوان انہوں نے خود جاری کی، جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ان قاتلوں اور جاسوسوں کے متعلق بتایا
لیکن اب عمران خان صاحب پر حملے کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، ایک بہت ہی گھناؤنے ایکشن کے متعلق بڑی ٹھوس قسم کی معلومات سامنے آئی ہیں، اور یہ اصل میں ایک ایسی خبر ہے جسے پھر مین سٹریم چینلز کو اپنی ہیڈ لائن کا حصہ بھی بنانا پڑا، اور یہ ایک ایسی خبر ثابت ہوئی جس پر پورا پاکستان پریشان بھی ہے، کیونکہ اب تحریک انصاف نے اعلیٰ ترین سطح پر باضابطہ تصدیق کی ہے اس خبر کی، اور اسی حملے کے متعلق عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی، اور اس ویڈیو کے متعلق خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ایک بند کمرے میں ان کے قتل کی سازش کی گئی تھی، اور پھر انہوں نے ان کرداروں کے نام بھی اس ریکارڈڈ ویڈیو میں لیے تھے۔ لیکن اب جس شخص نے یہ قتل کی سازش کی اور جو ان کا قاتل، یعنی جس کو ذمہ داری دی گئی عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی، اور جس کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاسک دیا گیا، اس حوالے سے ایک نام سامنے آ گیا ہے پہلی مرتبہ، اور یہ جو نام سامنے آیا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کی صفوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ اب اس قاتل کا نام باقاعدہ طور پر سامنے لایا گیا ہے جسے خان صاحب پر حملے کی ذمہ داری دی گئی، اور اس حوالے سے آفیشیل لیول پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد ہے جو کہ افغانستان میں آپریٹ کرتا ہے، افغانستان میں دہشت گردوں کے ایک گروہ کا حصہ ہے۔ اس دہشت گرد کا نام بھی اب بتا دیا گیا ہے، اور نام اس دہشت گرد کا جو بتایا گیا ہے وہ کوچی بتایا گیا ہے کہ یہ کوچی نامی ایک دہشت گرد ہے، اور عمران خان صاحب کے جو میڈیا کوارڈینیٹر ہیں فیاض الحسن چوہان، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اطلاع یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے افغانستان میں موجود کوچی نامی دہشت گرد کو عمران خان صاحب کے قتل کی سپاری دی ہے۔ دوسری جانب ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پاک فوج نے مکران میں بی ایل ایف کے 6 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔